ایک گاؤں تھا، بہت خوبصورت، سرسبز کھیتوں والا، سادہ لوگوں کا گاؤں۔ وہاں کے لوگ محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے، خوشیوں میں اکٹھے ہوتے، رشتے مضبوط تھے، دل صاف تھے اور زندگی میں برکت تھی۔ اسی گاؤں میں ایک عورت بھی رہتی تھی۔ بظاہر وہ عام عورتوں جیسی تھی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی آگ تھی۔ دوسروں کی خوشی اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی کے گھر خوشحالی آتی تو وہ اندر ہی اندر جلتی۔ اگر کسی کی اولاد کامیاب ہوتی تو اسے تکلیف ہوتی۔ اگر کسی کا رشتہ اچھا ہو جاتا تو اس کا دل بغض سے بھر جاتا۔ آہستہ آہستہ حسد نے اس کے دل کو کھا لیا، اور پھر شیطان نے اسے ایک اور راستہ دکھایا۔ وہ چھپ چھپ کر ایسے لوگوں کے پاس جانے لگی جو جادو ٹونے کرتے تھے۔ کبھی کسی قبرستان میں جا کر تعویذ دفن کرتی، کبھی کسی کے دروازے کے قریب عجیب چیزیں رکھ دیتی، کبھی کسی کے کپڑوں پر ٹوٹکے کر دیتی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، لوگوں کی خوشیاں چھین لینا۔ شروع میں کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن گاؤں میں عجیب عجیب مسائل شروع ہو گئے۔ کسی کے گھر میں لڑائیاں، کسی کی تجارت میں نقصان، کسی کے بچے بیمار، کسی کے رشتے ٹوٹ گئے۔ لوگ پریشان تھے، مگر وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ عورت سمجھتی رہی کہ وہ کامیاب ہو رہی ہے، لیکن ایک بات وہ بھول گئی تھی، اللہ تعالی کی پکڑ۔ چند سال بعد اس کے اپنے گھر میں مسائل شروع ہو گئے۔ اس کے شوہر بیمار رہنے لگے، اولاد نافرمان ہو گئی، گھر میں سکون ختم ہو گیا۔ وہ ہر وقت بے چینی محسوس کرتی، رات کو ڈراونے خواب آتے، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، کبھی سائے نظر آتے۔ اس نے بہت علاج کروایا، بہت لوگوں کے پاس گئی، مگر سکون کہیں بھی نہیں ملا۔ آخر کسی نے اسے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو کہ اللہ تعالی کی گھر کے لیے عمرہ کرنے کے لیے چلے جاؤ، شاید اللہ کا گھر دیکھنے سے سکون مل جائے۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس نے سوچا شاید یہی وہ حل ہے۔ وہ عمرہ کے سفر پر روانہ ہو گئی، دل میں امید تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچی اور حرم شریف میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ لوگ رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور سامنے خانہ کعبہ موجود تھا، لیکن اس عورت کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر دیکھتی ادھر دیکھتی، لوگ کہتے وہ سامنے کعبہ ہے، مگر اس کی آنکھوں کو صرف خالی جگہ نظر آتی۔ وہ گھبرا گئی، اس نے بار بار آنکھیں ملی، مگر کعبہ نظر نہ آیا۔ اس وقت اسے اپنے سارے اعمال یاد آ گئے، لوگوں کے گھر اجاڑنا، رشتوں میں نفرت ڈالنا، جادو کے ذریعے تکلیف دینا۔ اس کے دل میں آواز آئی، تم نے میرے بندوں کے دلوں کو اندھیرا کیا،
آج میں نے تمہاری آنکھوں سے اپنا گھر چھپا دیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی، چیخ چیخ کر توبہ کرنے لگی، لیکن دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ عمرہ سے واپس آئی تو بیماری نے اسے گھیر لیا۔ عجیب تکلیفیں شروع ہو گئی، کبھی جسم میں جلن، کبھی سانس روکنے لگتی، کبھی بے ہوش ہو جاتی۔ ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ آخر ایک رات اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ چیخ رہی تھی، ایسے جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ گاؤں والوں نے جب اس کی زندگی کے راز سنے تو سب کانپ اٹھے۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ حسد، بغض اور جادو صرف دوسروں کو ہی نہیں، خود انسان کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق واضح ہو گیا کہ کسی کا گھر برباد کرنے والا کبھی آباد نہیں رہتا، کسی کو تکلیف دینے والا سکون نہیں پاتا، اور اللہ کے بندوں کو رلانے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ دل صاف رکھیے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیے، اور یاد رکھیے اللہ دیر کرتا ہے، اندیر نہیں کرتا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بھی اسی طرح کے اعمال میں مبتلا ہے، جادو ٹونا میں، یا کسی اور سے کروا رہا ہے، تو برائے مہربانی اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کے در گڑ گڑائے، اور اپنی خطاؤں کو اللہ تعالی پر معاف کرائے، اور آئندہ ایسے لوگوں سے دور رہے، نہ کسی کے پاس جائے، نہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ ان پر ناراض ہوتے ہیں، اور پھر ان کا انجام ایسا ہی بن جاتا ہے کہ دنیا میں بھی تنگی آ جاتی ہے، موت کے وقت بھی تنگی آ جاتی ہے، اور حشر اور قبر میں بھی ان پر تنگی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام آفات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔